شادیوں میں نیوتا کا حکم۔ آج کل شادیوں میں جو لفافے دینے کا رواج ہے اور سب کے نام اور پیسے بھی لکھ کر دیے جاتے ہیں، تو کیا نیوتا دے کر شادی کا کھانا کھانا جائز ہوگا؟ یہ جو نیوتا کی رسم ہے نا، لفافہ گیری، یہ ناجائز ہے، اور یہ رشوت ہی کے زمرے میں، یہ قرض کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز، کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں نے دینا ہے، پھر ہم نے بھی اس کی شادی میں یہ واپس کرنا ہے، تو اسی کو تو قرض کہتے ہیں۔ اور اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ یہاں جب شادی ہوتی ہے پتہ ہوتا ہے کہ دینا ہی ہے، جا کے دولہے کو کمبخت کو دینا ہی ہے، اور نہیں دیں گے تو کیا سوچے گا وہ، تو یہ دل کی خوشی تو نہیں ہے۔ پھر خواتین اپنی جیب سے تو دے نہیں رہی ہوتی، اپنے میاؤں کی جیبیں خالی کروا رہی ہوتی ہیں، آدمی بھی تنگ آیا ہوا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مصیبت میں ڈال دیا، آج کل مہنگائی کا دور ہے، خرچے ویسے ہی پورے نہیں ہو رہے۔ اب بیگم صاحبہ کا ایک خرچہ یہ بھی ہے کہ جو وہ اپنی فلانے ریلیٹیو کی شادی میں جا رہی ہیں تو دلہن کو انہوں نے پیسے دینے ہیں، آپ جا رہے ہیں تو آپ کو بھی دولہے کو پیسے دینے ہیں۔ یہ ڈرامہ ایک شروع ہو گیا ہے، خود بھی ہنسی خوشی زندگی گزارو، دوسروں کو بھی تمیز سے زندگی گزارنے دو۔ میں نے تو جب بھی شادی کی الحمدللہ تو پابندی لگائی ہے، بھائی کوئی نیوتا و شیوتا کوئی کسی کو مجھے لفافے میں پیسے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم نے تو پہلی جب شادی ہوئی تو اس میں تو میں نے جو دعوت جب چلائی ہے تو اس میں سب کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ کوئی لفافہ گیری نہیں ہوگی، تو ایک آدمی نے بھی نہیں دیے۔ تو ایک بوڑھے میاں تھے، انہوں نے دیے پیسے، لیکن وہ بوڑھے تھے اور والد صاحب کے اور ہمارے بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، تو وہ ان کی بزرگی کی رعایت کر کے میں نے لے لیے، لیکن باقی کسی نے بھی نہیں دیے۔ ایک اعلان چلا ہے، کسی نے بھی نہیں دیے، اس کا مطلب لوگ پہلے سے ذہنی طور پہ تیار تھے کہ یار نہیں دینے، لیکن شرم مروت میں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کارڈ پہ لکھ دیں کہ پیسے لفافے میں ڈال کے نہ لے کر آئیں تو بس، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے حوصلہ چاہیے نا، بری رسم سوسائٹی سے ختم کرنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے نا۔ دولہے کا سارا ولیمے کا خرچہ لفافوں میں پورا ہو جاتا ہے، تو ڈرامے بازی کر کے ولیمہ کھلا رہا ہوتا ہے کہ میں جیسے بڑا خرچہ کر رہا ہوں۔ کیا خرچہ کر رہے ہو؟ سارا تو تم نے لفافوں میں واپس لے لیا ہے۔ تو یہ فضول رسم ہے، دل کی خوشی سے نہیں ہوتی۔ ہدیہ وہ ہوتا ہے جس سے محبت بڑھے اور دل کی خوشی سے ہو، تو اس لیے بعد میں کبھی موقع ملے دے دیں، بھائی تمہاری شادی ہوئی تھی 1 مہینہ پہلے تو میں سوچ رہا تھا گفٹ دے دوں، چلو یہ اب دے رہا ہوں میں گفٹ، اس طرح سے کر لینا چاہیے۔ میں ایک لیب میں کام کرتا ہوں، وہاں خواتین کا خون بھی لیا جاتا ہے اور مردوں کا بھی۔ جو بندہ خون لیتا ہے تو وہ خاتون کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ مدثر صاحب کشمیر سے۔ بالکل جائز نہیں ہے مدثر صاحب، اتنا براڈ مائنڈڈ لبرل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خاتون کا ہاتھ پکڑنا ہی ہے تو بہتر کیا، یہ تو لازم ہے ہسپتالوں میں کہ فیمیلز کے لیے فیمیل کو رکھیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، میل کے لیے میل کو رکھیں، لیکن ظاہر ہے ہسپتال والے اگر یہ سب شروع کر دیں تو جنت میں نہیں چلے جائیں گے پھر وہ، تو ان کو جنت میں جانے کی تو فکر ہی نہیں ہے، جنت جہنم کا کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، بس ایک پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ ہسپتالوں کا تصور یہی ہے، ان کا ایک کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ یہ کوئی مذہبی ادارہ تھوڑی ہے۔ کسی ہاسپٹل میں بات کرو نا، بھائی فیمیل کے لیے فیمیل رکھیں، میل کے لیے میل رکھیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کوئی مذہبی ادارہ تھوڑی ہے یہ۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کے تو تم ہو نا، تم جو کھا پی رہے ہو تو اللہ کھلا رہا ہے نا تمہیں، تو قیامت میں اللہ آپ سے حساب و کتاب لے گا۔ اللہ نے صرف یہ تھوڑی کہ مسجد کے لیے الگ قانون بنائے ہوں اور ہاسپٹل کے لیے الگ بنائے ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پردہ اور غیر محرم عورت کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، تو یہ سب کے لیے ہیں۔ یہ تو امریکہ اور جاپان والوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا، مجھے اور آپ کو کہاں چھوڑ دے گا میرے بھائی، آپ کس خوش فہمیوں میں ہو۔ تو اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی آپ، اور اگر یقین ہے تو پھر آپ کو یہ سسٹم ختم کرنا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا ہے آپ نے۔ لیکن بہرحال ہسپتال کی مینجمنٹ اگر یہ نہیں کرتی اور آپ مجبور ہیں وہاں پہ، آپ نے تو ٹیسٹ کرنا ہے، آپ کی جاب جائے گی، تو پھر فیمیل کا ہاتھ اگر پکڑنا ہی ہو تو کوئی گلوز وغیرہ پہن لیں، براہ راست ہاتھ نہ لگائیں، گلوز پہن لیں اپنے ہاتھوں میں، اور اس کے بعد اس فیمیل کا ہاتھ پکڑیں اور ٹیسٹ کر کے فوراً ہاتھ چھوڑ دیں، تو ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں آپ۔ اچھا بھائی، اور خاتون اگر کسی میل کا ہاتھ پکڑیں تو وہ بھی اپنے ہاتھوں میں گلوز پہنیں، اس کے بعد میل کا ہاتھ پکڑ کے بلڈ نکالیں۔ اس طرح بلا حائل فیمیل ڈاکٹر کے لیے مرد کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں کو یہ باتیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں، مذاق اڑاتے ہیں مولویوں کا کہ اے پرانے ترقی، یہ دیکھو یہ کیا ترقی کریں گے، تو اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے یار؟ ٹیسٹ ہی کرنا ہے نا، تو میل کا ہاتھ پکڑ کے ٹیسٹ کر لے اور فیمیل کا ہاتھ پکڑ کے ٹیسٹ کر لے، اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں یہ جو ایک نئی فلم آ رہی ہے نا
ایک بیہودہ سی فلم جو آئی لینڈ کے نام سے، تو ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ مسلمان کب تک ہم لوگ کب تک جو ہے نا وہ ترقی میں پیچھے رہیں گے اور انہی بحثوں میں پڑے رہیں گے کہ یہ فلم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے. کیسے پاگل لوگ ہیں یار. لڑکوں سے عشق آپ دکھا رہے ہو، اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ سائنسی ترقی سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کتنی فضول قسم کی باتیں ہیں یہ. لیکن جب خدا کے غضب کو دعوت دینی ہوتی ہے نا کسی نے، تو ایسے دلائل وہ انبار لگا دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں پیغمبروں کو نے جب دعوتیں دی ہیں تو ان کی قوموں نے جو ہٹ دھرمی دی اور دکھائی اور جو اوٹ پٹانگ جواب دیے، تو وہی لبرل طبقہ آج بھی اوٹ پٹانگ جواب دے رہا ہے. ایک غیر فطری چیز کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کے لیے جو اوٹ پٹانگ دلائل دینے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک بڑے لبرل سے صاحب تھے، وہ دلیل دے رہے ہیں کہ بھئی یہ فلم ہماری سوسائٹی میں چلے گی اور ہم کب تک ترقی میں پیچھے رہیں گے. ابے تم ہیجڑوں سے عشق دکھا رہے ہو، اس کا سائنسی ترقی سے کیا تعلق ہے؟ کیا یورپ نے ہیجڑوں سے شادیاں کر کے ترقی کی ہے یا امریکہ نے؟ آپ ترقی کروانا چاہتے ہو، ایجوکیشن کے نظام کو صحیح کرو. کراچی میں گٹر کے ڈھکن تو لگاؤ پہلے، اس پہ کوئی فلم بناؤ کہ کتنے لوگ گٹر کے گٹروں میں ڈوب کے ہلاک ہوئے ہیں، اس سے بیماریاں کتنی پھیل رہی ہیں، اس پہ کوئی فلم بناؤ نا آپ. کراچی میں کتے کتنے ہو گئے ہیں، بائکوں والے اس سے ٹکرا رہے ہیں، پاگل کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، ان کی نسل تو کنٹرول کرو نا تم. تو اس پہ کوئی فلم بناؤ، کراچی کے کتوں پہ فلم بناؤ، کراچی کے بھنگی خانہ ہونے پر کوئی فلم بناؤ، کچرے کے ڈھیروں پہ کوئی فلم بناؤ، تو لوگ تمہیں سلوٹ کریں گے. یار چلو ٹھیک ہے، فلموں میں بے حیائی ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن چلو اس جو ہے تم کوئی پازیٹیو میسج تو دے دو نا. تم گناہ ہی اگر کر رہے ہو تو اس گناہ میں کوئی پازیٹیو میسج دے دو. تو کیا گندگی ہو چکی ہے ہمارے ملک میں، اور یہ چیزیں ہمارے اب ایک یہ رہ گیا تھا ہمارے ملک میں، یعنی ترقی کے لیے یہ ہیجڑوں سے شادیاں اور لڑکوں سے بدفعلیاں، یہ سائنسی ترقی میں رکاوٹ بن رہی تھی، تو اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اللہ ان لبرل لوگوں کو ہدایت دے. جب انسان وحی کی تعلیمات کے بغیر کھوپڑی استعمال کرتا ہے نا، تو وہ گدھے گھوڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے پھر وہ.